وہ ملک اتنا ہی خراب ہے تو دنیا بھر سے لاکھوں افراد وہاں کیوں جاتے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ ان کے گن گاتے ہوئے کیوں واپس آتے ہیں؟ سلطان شاہ نے سادگی سے وہ سوال پیش کر کے سب کو چونکا دیا۔ وہ اپنے ملک کو جنت ارضی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ہر طرف شان و شوکت اور تمول کا دور دورہ ہے۔ ویرا بتانے لگی، لوگ امریکہ کی بے جا تعریف نہیں کرتے، وہاں کی ان رونقوں کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں کو اجاڑنے کی کوششیں قابل نفرت ہیں۔ میں ان کو برا کہتی ہوں۔ سلطان شاہ کو وہ مسکت جواب ویرا ہی دے سکتی تھی۔ ہم میں سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس نقطے پر روشنی ڈال سکتا، کیونکہ کسی نے امریکی معاشرے کو اتنے قریب سے دیکھا اور پرکھا نہیں تھا کہ اس پر کوئی حکم لگا سکتا۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے، سلطان شاہ ویرا کی بات آسانی سے ماننے والا نہیں تھا۔ یہ قابل نفرت کوششیں کون کر رہا ہے؟ میں تم سے پہلے ان کو برا کہہ رہی ہوں، میں اب بھی کہوں گی کہ جان نکل گیا تو کوئی بات نہیں، ہمیں لیری کو مار دینا چاہیے۔ نہیں ویرا، جلال نے بےتابی سے اس کی بات کاٹ دی۔ دوسروں کے جذبات بھڑکانے کی کوشش مت کرو۔ کسی سیکرٹ ایجنٹ کی اپنے مشن میں ناکامی اور نامرادی اس کی موت بن جاتی ہے۔ یقین رکھو کہ لیری یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا، مگر اب چوپڑا کی باری ضرور آئے گی۔ ویرا کی آواز پرعزم ہو گئی۔ میری یہ بات حیرت کا باعث بنی کہ ویرا نے جلال سے بحث نہیں کی۔ اس کی بات مان کر لیری کے بجائے چوپڑا کا ذکر نکال لیا تھا۔ وہ تمہارا کھلا شکار ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کھانے کا دور ختم ہوتے ہی جلال اجازت لے کر اٹھ گیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو میز پر روک کر اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ موقع نکال لیا۔ احاطے میں نکل کر جلال نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کرنل داور کے سروس ریکارڈ میں تصویر کی تبدیلی کے امکان پر ضرور غور کر لینا، اور لیری سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا۔ میں اس وقت تم کو یہی 2 باتیں بتانے آیا تھا۔ میں دونوں باتیں اپنے دل پر نقش کر چکا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر جواب دیا، کراچی میں میرا کام ختم ہونے والا ہے، آج کی آخری پرواز سے میں لاہور چلا جاؤں گا۔ میں نے طباق سے گلے مل کر اسے الوداع کہا اور وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ میں اندر واپس لوٹا تو وہ تینوں کھانے کی میز سے ڈرائنگ روم میں واپس آ چکے تھے۔ چوپڑا کے بارے میں تم جلال سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے بیٹھتے ہی ویرا سے سوال کر دیا۔ اسے میں دیکھوں گی، تم اس سے دور رہو گے۔ ویرا نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ تم کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ اگر تمہارا منصوبہ قابل عمل ہوا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ غزالہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ یہ اطمینان رکھو کہ میں تم تینوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میں تم سے یہی یقین دہانی حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ قونصل خانے میں انفارمیشن آفیسر ہے۔ دوسرے کوائف کی چھان بین کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس پر کسی سمت سے حملہ کرنا سود مند ہوگا۔ یہ چھان بین بھی تم خود کرو گی یا چھلنی ہمیں تھما دو گی؟ سلطان شاہ نے منہ بنا کر کہا، یہ کام سب مل کر کریں گے، ضروری ہوا تو اول خان بھی مدد کر سکتا ہے۔ میں ان لوگوں کو ٹالنے کی کوشش کرتا تو وہ گلے پڑ جاتے اور مجھے تخلیہ میسر نہ آنے دیتے۔ میں نے اپنے سر میں درد کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں گھس کر اس وقت دروازہ بند کرنا مناسب نہیں تھا۔ غزالہ باہر مصروف تھی، ویرا موقع غنیمت جان کے کمرے میں بھی آ سکتی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ویرا کے ذہن پر کوئی تجسس سوار ہو تو وہ باہر ہی سے اندازہ لگا لے کہ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ارادہ اداکاری کرنے کا تھا، لیکن کھانے کے بعد بستر کی نرم آغوش میسر آئی تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ ان میں نیند نہیں تھی اور میرا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ اس کیفیت میں چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ڈینی، کیا تم واقعی سو رہے ہو؟ وہ ویرا کی شرارت آمیز آواز تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس نے دروازے پر رک کر وہ سوال کیا تھا۔ مجھے جھنجھوڑا نہیں تھا۔ میں بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میری سماعت قالین پر ویرا کی دور ہوتی ہوئی نرم آہٹوں کے منتظر تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مایوس ہو کر جلد واپس لوٹ جائے گی۔ ویرا نے مزید ایک بار میرا نام پکارا اور پھر واپس چلی گئی۔ جب مجھے اس کی واپسی کا یقین ہو گیا تو میں نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی جھری پیدا کی۔ دروازہ خالی تھا۔ اگلے ہی لمحے غزالہ اندر آ گئی۔ میں پہلے سے کمرے میں موجود تھا، اس لیے غزالہ نے اپنے معمول کے مطابق دروازہ بند کر کے تالے کی ناب دبا دی۔ میں نے فوراً بستر چھوڑ دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو اس وقت نیند کیسے آ گئی؟ غزالہ نے خوش ہو کر کہا، یہ ویرا سے بچنے کی ترکیب تھی۔ میں اول خان سے لیری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یوں کہیے کہ آپ نے اپنے لیے تخلیہ کا بندوبست کیا ہے، اس نے شوخی سے کہا اور بستر پر آ گئی۔ میں نے قریب ہی سائے ٹیبل پر رکھا ہوا فون اٹھا کر اول خان کے دفتر کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے پہلی گھنٹی پر ہی جواب مل گیا۔ میرے استفسار پر یہ مایوس کن اطلاع ملی کہ اول خان اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ جب سے موبائل فون کی سہولت عام ہوئی تھی وہ اوقات کار میں باہر نکلتے ہوئے آپریٹرز کے ساتھ موبائل فون بھی اپنے پاس رکھتا تھا۔
موبائل فون پر اس سے فوری رابطہ ہو گیا۔ وہ کسی اور کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی مجبوری کے اظہار کے ساتھ اس نے چند لمحوں کے لیے معذرت چاہی تاکہ کسی گوشے میں جا سکے، پھر وہ خود مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنا ہے، کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے؟ میں نے تمہید اٹھائی۔ تم کھل کر بات کر سکتے ہو، میرے پاس وقت ہے اور تنہائی بھی، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس سفید موٹے کے پیچھے اپنے آدمی لگا دو۔ میں نے CSD کی سہولت سے زیر استعمال ہونے کے باوجود لیری کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا، انہیں دور اور اس سے زیادہ محفوظ رہ کر صرف اس کا پیچھا کرنا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آخرکار تم میری تجویز سے متفق ہو گئے ہو۔ اول خان کی آواز مسرت امیز تھی۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد میرے 2 آدمی گاڑی سمیت اس کے ہوٹل پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں نے تمہاری تجویز حرف بحرف قبول کر لی ہے، سب کچھ اس کے مطابق ہوگا۔ تمہارے یہ الفاظ میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں۔ ابھی مجھے ایک اچھی خبر ملی ہے، چھوٹا آلا کام کر رہا ہے، تم بے فکر ہو کر خبر سنا سکتے ہو۔ مقتول کے بدن پر برسنے والی سلطان شاہ کی ٹھوکروں نے زبردست کام دکھایا ہے۔ اس تشدد امیز واردات کو پولیس رقابت کا نتیجہ قرار دے رہی ہے۔ مقتول کے کئی لڑکیوں سے گہرے مراسم تھے، تفتیش اس سمت میں جا رہی ہے۔ اول خان کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نے اس بارے میں جلال سے بات کی تھی، چاہے جلال نے میری خواہش IG تک پہنچا دی تھی۔ یہ بات مقامی انتظامیہ کے مفاد میں تھی کہ چندن کے قتل کو کسی سازش کے بجائے ذاتی انتقام کا نتیجہ قرار دے دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ہر سطح پر بہت سی دشواریوں سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اول خان کے آدمیوں کی ماہرانہ مدد کے بغیر چندن کی لاش سے بیم گن کے اثرات ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ چندن کے لیزر سے کٹے ہوئے گھٹنے سے اوپر ران کا ایک حصہ الگ ہونے کے بعد ہی یہ ممکن تھا کہ اس واردات میں میرا نام ملوث کے بغیر اسے رقیبانہ واردات کا نام دیا جا سکے۔ اس لاش پر بیم گن کے استعمال کا کوئی بھی نشان باقی رہ جاتا تو یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ قتل میں میرا یعنی ڈینی کا ہاتھ تھا۔ اور اب میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں گا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میں تھوڑی دیر بعد کسی PCO سے موٹے کو فون کروں گا۔ یہ غلطی نہ کرنا، وہ لوگ جدید ترین آلات کے مالک ہیں، تم پھنس سکتے ہو۔ اول خان کا اضطراری جواب آیا۔ میں نے ہر نشیب و فراز پر غور کر لیا ہے۔ بھگوڑا اپنے گھر میں تھا، وہاں اسے ہر چیز میسر تھی۔ موٹا ہوٹل میں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی میں تمہیں فون کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، یہ پرانی کال کا ایکشن ری پلے ہوگا۔ میں وہی نام استعمال کروں گا۔ اوہ، ریسیور پر اس کی تحیر زدہ آواز سنائی تھی۔ اس صورت میں صرف ایک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ خائف ہو جائے گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ جائے۔ میں اسے کہیں نہیں بلاؤں گا، برے انجام سے ڈرا کر فون بند کر دوں گا۔ یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم اس سے اڑنے کا ارادہ کر چکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ فون سے خوفزدہ ہو کر ہوٹل سے نکلے تو کوئی پراسرار گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ یہ دونوں واقعات یکجا ہو جانے کے بعد شاید دوبارہ وہ اپنے ہوٹل کا رخ کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ یہ بالکل درست حکمت عملی ہوگی، اول خان نے خوش دلی سے کہا۔ تمہیں اس کے کمرے کا نمبر معلوم ہو تو وہ بتا دو۔ روم نمبر مجھے نہیں معلوم، میں ذرا سی دیر میں فون کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ میں صرف 10 منٹ انتظار کروں گا، پھر گھر سے نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اب میں اپنے بدن میں حرارت سے محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دشمن کی پسپائی آسان نظر آنے لگے تو ہر لڑاکے کا دل بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بولی۔ میری واپسی تک تم ویرا کو اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی، میں نے اسے تاکید کی۔ آپ بے فکر رہیں، میری شامت نے مجھے دھکا نہیں دیا کہ میں اسے کچھ بتا دوں۔ وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ میں نے آپ کے جانے سے پہلے اسے پوری بات کیوں نہیں بتائی۔ میں نیکی برباد گناہ لازم والا کوئی کام نہیں کرتی۔ صرف 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اول خان نے IG سے لیری کے کمرے کا نمبر لے لیا تھا۔ ویسے تو کسی بھی ایجنسی کے نمائندے کے دل میں لیری کے لیے ہمدردی نہیں پائی گئی تھی، مگر میں نے اندازہ لگایا کہ IG ان لوگوں سے کچھ زیادہ ہی نالا تھا۔ وہ ہر اس کام میں بھرپور تعاون کر رہا تھا جو لیری اور اس کے ساتھیوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکے۔ اول خان سے بات ہو جانے کے بعد میرا گھر میں رکنا بے سود تھا۔ میرے بدن پر صبح والے کپڑے بدستور موجود تھے۔ مصروفیات کے تسلسل میں مجھے ان سے نجات حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے جوتے پہنے اور اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ باہر ویرا سلطان شاہ کے ساتھ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی راز و نیاز میں مصروف ہو۔ مجھے سر سے پیر تک تیار دیکھ کر اس نے طنز سے پوچھا، بڑی تیاری کے ساتھ نکلے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تم کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں سلطان شاہ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ تمہارا اس وقت کمرے میں گھسنا خالی از علت نہیں ہے۔ میں نے سلطان شاہ کو بتا دیا تھا کہ تم باہر آ کر کوئی نیا گل کھلاؤ گے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے کیا ارادے ہیں، ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔
سلطان شاہ نے میرے الفاظ پر اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ اس وقت ایسے ہولیے میں تھا کہ مزید کسی تیاری کے بغیر فوری طور پر میرے ساتھ روانہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تیز نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس وقت کم ہے، بحث مت کرو، واپس آنے کے بعد بات ہوگی۔ ویرا کی ضدیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن وہ کام میں کبھی رخنہ اندازی نہیں کرتی تھی۔ اس وقت میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے یہ احساس دلا دیا کہ میرے پیش نظر کوئی اہم معاملہ تھا۔ اس نے منہ لٹکا کر کہا، واپسی پر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلطان شاہ میرے پیچھے تھا۔ میرا گاڑی چلانے کا قطعی کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں نے چابی سلطان شاہ کے حوالے کی۔ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے اگنیشن میں چابی لگاتے ہوئے بتایا، کہو تو اندر سے ریوالور ساتھ لے لوں؟ ہم کسی چاند ماری میں حصہ لینے نہیں جا رہے جو ہتھیار کی ضرورت ہو۔ بس اب یہاں سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف چل دو۔ میرے رویے سے سلطان شاہ بھی الجھن کا شکار تھا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کر کے پوچھا، ایئرپورٹ وہاں کیا کام ہے؟ صرف ایک فون کرنے کے لیے میں یہ سارے پاپڑ بیل رہا ہوں۔ مجھے یکسو ہو کر کچھ سوچنے دو، بار بار سوالات کر کے میرا دماغ مت چاٹو۔ میں نے ہلکی سی برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اس نے چپ سادھ کر گاڑی باہر نکال لی۔ میں نے ایئرپورٹ کا نام سمت کے تعین کے لیے لیا تھا، لیکن گلشن اقبال سے راشد منہاس روڈ عبور کرنے تک ہمارا علاقہ تبدیل نہیں ہو سکا۔ راشد منہاس روڈ ختم ہونے کے بعد شارع فیصل تک ایسا کوئی بازار نہیں تھا جہاں پی سی او کی سہولت میسر ہو، اور یوں ایک دور افتادہ پی سی او کی تلاش میں ہم ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو گئے، جہاں لوگوں کی سہولت کے لیے جا بجا فون بوتھ موجود تھے۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی مکفل کرنے کے بعد ہم دونوں ٹرمینل کی عمارت کی طرف چلتے گئے۔ شاید اب تک تم نے ہر بات سوچ لی ہوگی، سلطان شاہ نے جھجکتے ہوئے اپنی زبان کھولی۔ کہیں تم لیری کو تو فون نہیں کر رہے؟ سلطان شاہ انتہائی دلیر شخص تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے ذہانت کے کسی غیر معمولی مظاہرے کی کبھی توقع نہیں رہی تھی۔ اس نے براہ راست لیری کا نام لے کر مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا، میں اسی کو فون کروں گا، مگر تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ تمہاری اور ویرا کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم کو ٹیڑھا کام کرنے کا ارادہ کر چکے ہو۔ میدان ہر طرف سے صاف ہے۔ چوپڑا کا ابھی تک صرف نام ہی نام ہے، لے دے کر صرف لیری رہ جاتا ہے۔ تم نے فون کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں جان اور ماجد کی لڑائی کا منظر گھوم گیا۔ بس میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہارا دماغ ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ ایئرپورٹ ٹرمینل کی عمارت میں نچلے فلور پر بین الاقوامی آمد والے حصے میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی۔ میں ایک خالی بوتھ میں گھس گیا۔ سلطان شاہ میرے قریب ہی کھڑا ہو گیا تاکہ میری یک طرفہ گفتگو سن سکے۔ ایئرپورٹ پر ایک سے زیادہ افراد کا یوں بوتھ کے قریب جمع ہونا معیوب نہیں تھا۔ سلطان شاہ کی موجودگی سے فائدہ یہ تھا کہ اسے بوتھ خالی ہونے کا منتظر سمجھ کر کوئی غیر متعلقہ شخص ادھر کر رخ نہیں کر سکتا تھا، اور میں آزادی سے اپنی بات مکمل کر لیتا۔ میں نے لیری کے ہوٹل کا نمبر ملا کر آپریٹر کو لیری کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا۔ ریسیور پر چند ثانیوں کے لیے موسیقی کے سر گونجتے رہے، پھر لیری کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ 2 گھنٹیوں کے بعد ریسیور میں ہیلو کی بھاری آواز گونجی جو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ لیری، تم کو یاد ہے کہ کراچی کے ساحلی علاقے پر جان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے قدرے توقف کے بعد اس کے اعصاب کو شکستہ کرنے والا سوال کیا۔ تم کون ہو؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں ہکلا کر پوچھا۔ میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ جان کے چلے جانے کے بعد اب تم میری زد میں ہو، میں نے سرد آواز میں کہا۔ مگر کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آواز میں خوف عود کر آیا۔ تم بہت کچھ بگاڑنا چاہتے ہو۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم کو اب تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سنو، اگر تم ماجد یمنی ہو تو تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جان کے چلے جانے کے بعد میں تم کو بھول چکا ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کر گڑ گڑایا۔ ویرا کے قول کے عین مطابق لیری نے اپنے روایتی قومی کردار کا مظاہرہ کیا تھا۔ میری باتوں سے ڈر کر وہ بزدلانہ جھوٹ پر اتر آیا تھا۔ میں نے اسے پھٹکار دیا، یہ اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی مجھے پہچان لیا۔ تم اول درجے کے جھوٹے ہو۔ مجھے تمہاری ہر سرگرمی کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ میں چاہتا تو زندہ جان کے بجائے سمندری کھاڑی سے اس کی لاش بھی برآمد ہو سکتی تھی، مگر میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں محصور ہوں۔ یقین کرو کہ میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کر رہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہوٹل کے کمرے میں تم محفوظ ہو۔ جان اپنے قدموں سے چل کر میرے پاس آیا تھا۔ تم کو میرے آدمی اٹھا کر میرے سامنے لائیں گے، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ میں نے صفاقانہ لہجے میں اپنی بات پوری کر کے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ لیری میری دھمکیوں کے جواب میں کوئی باوقار رویہ اختیار کرے گا اور اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے مجھے اس پر خاصی محنت کرنا پڑے گی،
मगर वो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा बोदा साबित हुआ। मेरे पहले फिक्रे के जवाब में उसने पसपाई इख्तियार कर ली थी। इतनी लंबी दौड़ लगाने के बाद तुमने जरा सी देर में फोन बंद कर दिया, कुछ मजा नहीं आया। मेरे बाहर निकल आने पर सुल्तान शाह ने कहा, मुझे खुद भी लुत्फ नहीं आया। मैंने अपने जहन में खासी लंबी गुफ्तगू की तैयारी की हुई थी। इसके बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है? यहाँ वो रहेगा या भाग जाएगा? वो रुकने वाला नजर नहीं आता, मैंने हंसते हुए कहा। मुझे अंदेशा है कि दहशत से उसकी पतलून गीली ना हो गई हो। तुमसे बात होने के बाद उसका होटल में रुकना मुहाल हो जाएगा। अपना बिस्तर बोरिया समेट कर वो कौंसल खाने का रुख करेगा। मैं खुद भी यही चाहता हूँ। वो अपने मैरीन कमांडोज के साथ निकलेगा तो एक गाड़ी उसका पीछा करेगी। वो मजीद खौफजदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अव्वल खान की तजवीज़ कबूल कर ली थी, उसने हैरत से कहा। चलने से पहले मैंने अपने कमरे में बंद होकर अव्वल खान से यही बात की थी। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए जवाब दिया। उसके 2 आदमी अब तक होटल के बाहर अपने मोर्चे संभाल चुके होंगे। इसका मतलब है कि तुमने उसे यहां से भगाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, उसने माजूज होते हुए कहा। अपनी खाल बचाने के लिए यह मशक नागुज़ीर हो गई थी। वो यहाँ बैठकर मेरे लिए मसाइल पैदा करने के मूड में आ गया था। घर से निकल आने के बाद मैं फौरी तौर पर वापस जाने के बजाय खुली फिजा में वक्त गुजारना चाह रहा था। सुल्तान शाह ने कुछ देर के लिए क्लिफ्टन के साहिली इलाके की सैर का मशवरा दिया और गाड़ी का रुख तब्दील कर दिया। रास्ते में हम दोनों के दरमियान हालात पर तबादला ख्याल होता रहा। मामलात रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसा रुख इख्तियार करते जा रहे थे जो हमारे लिए किसी तरह सूदमंद नहीं था। हम दोनों ने क्लिफ्टन की साहिली रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी और तकरीबन 1 घंटा गुजारने के बाद वहां से वापस रवाना हो गए। हम थोड़ी दूर ही निकले होंगे कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मेरा ध्यान वीरा की तरफ गया। शायद उसने तवील इंतजार से उकताकर मुझे फोन पर तलाश करने की कोशिश की थी। मैंने बटन दबाकर कॉल वसूल की तो खिलाफ तवक्का दूसरी तरफ से अव्वल खान बोल रहा था। इस वक्त 2 अहम और ताज़ा तरीन खबरें हैं। मेरी आवाज़ सुनते ही अव्वल खान ने फ़ोन पर किसी तमहीद के बगैर अपनी बात शुरू कर दी। कराची में इस कूड़ेदान की एक करीबी इमारत में बम फटा है जहां से चंदन की लाश मिली थी। ओह, इस बुरी खबर पर मैं अपने बेसाख्ता रद्द अमल पर काबू नहीं पा सका। ये लोग एक बार फिर दरिंदगी पर उतर आए। धमाके में जानी नुकसान जरूर हुआ होगा, अभी कुछ पता नहीं। ये वाकया चंद मिनट पहले पेश आया है। अभी मेरे आदमी मालूमात जमा कर रहे हैं। और दूसरी खबर क्या है? मैंने बेसब्री से उसकी बात काट कर पूछा। लैरी को हार्ट अटैक हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले सख्त हिफाजती इंतजामात में होटल से दिल के अस्पताल ले जाया गया है। वो अहम खबर थी, मगर धमाके की इतला ने उसकी अहमियत को बहुत ज्यादा घटा दिया था। हमने लैरी को हाथ न लगाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो नागहानी तौर पर मकाफात अमल का शिकार हो चुका था। गालिब इम्कान यही था कि मौत की दहशत ने उसके दिल की धड़कनों को बेरब्त कर दिया होगा। उसकी भी खैर खबर रखो और कोई नई बात मालूम हो तो मुझे मोबाइल पर बता देना, मैंने फ़ोन पर कहा। मैं इस वक्त क्लिफ्टन के इलाके से गुजर रहा हूँ। ट्रैफिक की भीड़ की वजह से मुझे घर पहुँचने में देर हो सकती है।